اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے چشمان مبارک کو 3 کمالات ایسے عطا فرمائے جو کسی کی آنکھ کو میسر نہیں، اور ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جس طرح حضور کی آنکھ آگے دیکھتی ہے ویسے ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں پیچھے بھی دیکھ سکتی ہیں۔ ہماری آنکھوں کے اندر تو یہ کمال ہے کہ ہم جس طرف رخ کریں ہم صرف ادھر ہی دیکھ سکتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی چشمان مبارک کو اللہ رب العالمین نے یہ کمال عطا فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرف رخ انور کیا ہوتا ادھر بھی آپ دیکھ رہے ہوتے، اور جس طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پشت مبارک ہوتی اور پشت والا منظر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آنکھوں کے سامنے کی طرح مشاہدہ فرما رہے ہوتے۔ اس کے اوپر دلیل بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز پڑھا رہے تھے ایک مرتبہ ایک موقع کے اوپر، تو نماز کی پچھلی صفوں کے اندر ایک نمازی نے کچھ نماز کے خشوع و خضوع کے اندر کمی کی، مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ مکمل آداب کے ساتھ وہ نماز کو مکمل نہ کر سکا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنی نماز مکمل فرمائی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس شخص کو بلایا اور فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ حضور نے فرمایا کہ حل ترون قبلتی ہا ہونا، فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں صرف سامنے دیکھتا ہوں؟ تم جو میرے پیچھے صفوں کے اندر کھڑے ہو کر تم جس انداز میں مردی نماز پڑھو، تمہارے حالات میرے اوپر واضح نہیں ہوتے، میں ان کا مشاہدہ نہیں کرتا؟ حضور نے فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، فرمایا کہ واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، حضور نے فرمایا کہ نہ تمہارے رکوع اور نہ تمہارا خشوع میرے اوپر مخفی ہے، فرمایا کہ میں تمہارے رکوع کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں اور تمہارے خشوع و خضوع کی جو ہے نا کیفیت کو بھی میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نماز کے اندر کہ تم رکوع کس انداز میں کر رہے ہو میرے پیچھے کھڑے ہو کر، اور تمہارے دلوں کے اندر نماز کا خشوع و خضوع کتنا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِنِّي لَأَرَاكُمْ وَرَاءَ ظَهْرِي، حضور نے فرمایا کہ میں اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں کہ جیسے میں اپنے سامنے مشاہدہ فرماتا ہوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی چشمان مبارک کو ایک یہ خوبی عطا فرمائی۔ اور دوسری خوبی اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھوں کو یہ عطا فرمائی کہ آپ رات کے اندھیرے کے اندر بھی ویسے ہی چیز کو دیکھ لیتے کہ جس طرح دن کے اجالے کے اندر سورج چمک رہا ہو اور دن کا اجالا ہو، روشنی ہو، جس انداز کے اندر ہم جو ہے نا دن کے اجالے کے اندر سورج کی روشنی کے اندر کسی چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے چشمان مبارک کو یہ خوبی عطا فرمائی، آپ رات کے سخت اندھیرے کے اندر بھی دن کے چمکتے ہوئے دن کی طرح چیزوں کو مشاہدہ فرما لیا کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک روایت کرتے ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ کان یرا باللیل فی الظلمۃ کما یرا بالنہار فی الضوء، فرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام رات کے وقت بھی، رات کے سخت اندھیرے کے اندر بھی چیزوں کو اسی طرح مشاہدہ فرما لیا کرتے تھے کہ جس طرح جو ہے نا کما یرا بالنہار فی الضوء، جس طرح کے دن کی روشنی کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کسی کو مشاہدہ فرماتے۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو یہ کمال عطا فرمایا۔ اور تیسری خوبی جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے چشمان مبارک کو عطا فرمائی، جو اور کسی کی آنکھوں کے اندر نہیں، ہم تو جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہے نا ہم وہاں تک دیکھ سکتے ہیں، کوئی دوربین بھی لا لوے تو 2-4 کلومیٹر تک دیکھ لوے گا، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی چشمان مبارک کے اندر، آپ کی آنکھوں کے اندر یہ کمال رکھا ہے، یہ خوبی رکھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ پاک میں بیٹھ کر پوری کائنات کو ایسے مشاہدہ فرماتے ہیں کہ جیسے آپ کی ہتھیلی کے اندر کوئی چیز پڑی ہو۔
جس طرح کوئی چیز اپنے ہتھیلی کے اوپر رکھ کر کوئی بندہ دیکھ رہا ہو، اس کا مشاہدہ کرنے کے اندر وہ خطا نہیں کر سکتا، غلطی نہیں کر سکتا، اس کی پہچان کرنے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے اندر یہ کمال رکھا ہے کہ حضور پوری کائنات کا مشاہدہ ایسے فرماتے ہیں کہ جس طرح آپ کی ہتھیلی کے اندر کوئی چیز رکھی ہوئی ہو۔ یہ اللہ رب العالمین نے آپ کی چشمان مبارک کی یہ خوبیاں رکھی ہیں، آپ کے اللہ رب العالمین نے یہ خوبیاں عطا فرمائی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے معراج کا سفر بیان کرتے ہوئے اس کے اندر خاص طور پر نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے، نشانیاں دکھانے کا خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا قرآن پاک کے اندر 15ویں سپارے کی پہلی جو آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد برکتیں ہیں، کہ مسجد اقصی کا وہ مقام ہے کہ جس کے ارد گرد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں۔ اب وہاں اس مقام کے اوپر برکتیں کیا ہیں؟ وہاں پر کس چیز کی برکتیں ہیں؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں پر انبیاء کرام کی قبور ہے۔ مسجد اقصی کے قریب، یہ آج بیت المقدس کی لڑائی ہم کیوں لڑ رہے ہیں؟ ان کے ساتھ ہماری یہودیوں کے ساتھ کیا لڑائی ہے؟ اسی وجہ سے لڑائی ہے کہ جن نبیوں کے اوپر ایمان رکھنے کا حکم اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا، ان کی قبور مسجد اقصی میں ہے۔ اور یہ مسجد اقصی وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کا آغاز فرمایا ہے۔ یہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر معراج شروع ہوا مسجد اقصی سے۔ تو ہماری ان کے ساتھ لڑائی اسی وجہ سے ہے کہ یہ ہمارے مسلمانوں کی پہچان ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کے لیے یہاں سے حضور تشریف لے کر گئے، اور یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا جناب آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء اور رسول کائنات کے اندر تشریف لے کر آئے مخلوق کی راہبری کے لیے، ان سب کی اس مقام کے اوپر حضور نے امامت فرمائی ہے، اور امام الانبیاء حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام پر بنے ہیں۔ تو فرمایا کہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے، لنریہ من آیاتنا، یہ سیر ہم نے کیوں کرائی؟ تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کرائیں، اپنی آنکھوں سے میرا محبوب میری نشانیاں دیکھ سکے، میری قدرت کی نشانیاں دیکھے۔ انہ هو السمیع البصیر، فرمایا کہ وہ رب سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر بیان فرمایا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کو ان سر کی آنکھوں سے دیکھنا یار انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے نا کوہ طور پر فقط رب کی ایک تجلی دیکھی تھی، جب ضد کی نا کہ یا اللہ اپنا، جب کلام کیا اللہ رب العالمین نے کلام کیا، تو اب دل کے اندر اضطرار شوق پیدا ہوا کہ جس رب کی آواز اتنی سونی ہے وہ خود کتنا سونا ہوگا۔ اب دل کے اندر اضطرار پیدا ہوا مشاہدہ کرنے کا، دیکھنے کا کہ اس آواز والے کو دیکھوں تو صحیح وہ کیسی ہستی ہے۔ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر بیٹھے کہ یا اللہ اپنا آپ دکھا۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں نے یہ آنکھیں فقط اپنے محبوب کو دی ہیں کہ جو اپنی آنکھوں سے میرا نظارہ کر سکتا ہے۔ لیکن ضد کر بیٹھے، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا تو چلو تو ضد کرتا ہے نا، چلو میں اس کو طور کے اوپر نا اپنی قدرت کی تجلیات میں سے ایک تجلی ظاہر کرتا ہوں، اگر تو نے اس تجلی کو برداشت کر لیا، اس تجلی کو دیکھ لیا، تو پھر میں تجھے اپنا آپ بھی دکھاؤں گا۔ لیکن پھر ہوا کیا؟ جب ایک تجلی کا ظہور ہوا کوہ طور کے اوپر، تو وہ کوہ طور جو ہے نا وہ سرمے کی صورت میں تبدیل ہو گیا، وہ سرما بن گیا، اور فخر موسیٰ صاعقا، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لائے، ایک تجلی کو برداشت نہ کر سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے، اور حدیث پاک کے اندر، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العالمین اگر کائنات کے اندر اپنی ایک تجلی کو ظاہر فرما دینا، اگر اللہ رب العالمین
جلوہ فرمائے تو تمام مخلوق جل کر جو ہے نا وہ راکھ ہو جائے۔ اگر ایک مرتبہ وہ جلوہ دکھا دے اس کائنات کو اللہ رب العالمین اپنا، ایک مرتبہ اپنا رب جلوہ دکھا دے تو فرمایا کہ کل کائنات وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اب حضور نے کیسے مشاہدہ فرمایا، کس انداز کے اندر مشاہدہ فرمایا، اور اللہ رب حضور نے بھی بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے بھی اپنے محبوب کی آنکھوں کی طاقت کا خود ذکر فرمایا ہے کہ میرے محبوب نے پھر میرا نظارہ کیسا کیا۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو میری تجلی ایک تجلی نہ برداشت کر سکے، لیکن میرے محبوب نے میرا نظارہ کیسے کیا، میرا مشاہدہ کیسے کیا، اپنے سر کی دو آنکھوں سے۔ فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، فرمایا کہ اس نے اپنی آنکھ سے اس انداز میں دیکھا کہ نہ وہ آنکھ ادھر ادھر پھری، جس طرح کہ جب اچانک کوئی سخت لائٹ آنکھوں کے اندر پڑے، جو ایک مرتبہ جو ہے نا وہ آنکھیں پھر جاتی ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، یا بندہ اپنی اس روشنی سے آنکھ پھیر لیتا ہے، وہ نور وہ روشنی آنکھیں برداشت نہیں کر سکتی۔ لیکن رب کہتا ہے کہ جب میرے محبوب نے میرے نور کو مشاہدہ فرمایا کہ ما زاغ البصر وما طغى، تو میرے محبوب کی آنکھ ایک لمحے کے لیے بھی جھپکی نہیں، ادھر ادھر نہیں بھٹکی، وما طغى، اور اپنی حد سے تجاوز بھی نہیں فرمایا، اپنی حد سے تجاوز بھی نہیں فرمایا۔ اور رب تعالیٰ نے کیا فرمایا، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، فرمایا کہ میرے محبوب نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا۔ لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، فرمایا کہ میرے محبوب نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے نظارہ کیا ان نشانیوں کا۔ اور وہ کون کون سی نشانیاں تھی؟ مشاہدات نبویہ کے اندر کیا ہے؟